زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پیسہ، مال اور دولت کی حفاظت کرنا یہ بندے کا پسندیدہ کام ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہاں، پیسے کے اندر، دولت کے اندر بندے کو ہر قسم کی اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے وہ پیسے اور مال و دولت کو بڑے ہی محفوظ طریقے سے آہستہ آہستہ اپنی عیاشیوں اور اپنے من پسند کاموں میں لگاتا رہتا ہے اور اس کا مزہ چکھتا رہتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی بور اور تنگ دل نہیں ہوتا۔ اس کام کے اندر وہ کبھی کوتاہی اور سستی نہیں کرتا، کیونکہ یہی چیز اس کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کی خوشیاں وہ سمجھتا ہے کہ اسی کے اندر موجود ہیں، اور پھر وہ اپنا جی جان لگا کر بھی اس دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر قسم کے چور سے، ہر قسم کے ڈاکو سے، ہر قسم کے فراڈیے سے، ہر قسم کے اس بندے سے کہ جس کے پاس پیسہ جا کر اس کا وہ مال ضائع ہو جائے جو اس کے اپنے کام نہ لگے۔ اور اگر زبان کی حفاظت میں دیکھا جائے تو یہ کام بڑا ہی مشکل ہے، اس کو ہر بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ زبان کی حفاظت کرنے میں جھوٹ سے بچنا آتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں حسد سے بچنا آتا ہے، ہاں زبان کی حفاظت کرنے میں کسی کی غیبت کرنا اور عیب جوئی کرنا، اس سے بچنا آتا ہے، کیونکہ زبان کی حفاظت کرنے میں کسی کی چغل خوری کرنے سے بچنا آتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں طعنہ زنی سے دور رہنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں ہر قسم کی بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ اور معاملات کے اندر ہیرا پھیری کرنے سے بچنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں معاملات، اپنی تجارت اور کاروبار میں دو نمبری اور جھوٹ بولنے سے بچنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں کسی کو گالم گلوچ کرنا، بری بات کرنا، کسی کے لیے تکلیف دہ بات کرنے سے بچنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں اپنا نہیں دوسروں کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں ایمانداری، دیانتداری، امانت داری کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں احساس، ہمدردی اور نیک نیتی کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں صبر، قوت برداشت، اعصاب کی مضبوطی اور اندر کی دل کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں اللہ کے ڈر کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں معاشرے کو فساد سے بچانے کی ایک خواہش کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں احساس کی ضرورت پڑتی ہے، جھگڑالو، تیز زبان والا اور فساد مچانے والا بندہ کبھی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ
اس کی زبان ہی اس کو فسادی، جھگڑالو اور لڑائیاں کرنے والا بنا دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے میں بڑی ہی تکلیف، درد اور مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ زبان ایک تلوار بھی ہے کہ جس سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہی زبان ایک پھول اور آب حیات بھی ہے کہ جس سے کسی کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھی بن سکتی ہے۔ ہاں، ایسی میٹھی بن سکتی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز شیریں اور میٹھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہی وہ زبان ہے جو ایسا زہر بھی بن سکتی ہے جو سیکنڈز کے اندر اگلے بندے کی جان لے سکتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو خطرناک بھی ہے، جو ڈینجرس بھی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو سب سے اچھی، سب سے زبردست اور سب سے پاورفل، طاقت و قوت والی چیز بھی ہے۔ ہاں، یہی وہ زبان ہے جو سرچشمہ حیات بھی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو موت کا، اجل کا خطرناک پیام بھی ہے۔ ہاں، کسی عقل مند نے کہا تھا، جراحات اللسان لها الطیام ولا یلطام ما جرح اللسان، کہ او کائنات کے لوگو، ایک حقیقت سن لو کہ تلوار کے زخم، تلوار کا لگایا گیا زخم تو مٹ سکتا ہے، ایک دن مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس زبان کے لگائے گئے زخم کو تم کبھی بھی مٹا نہیں سکتے۔ ہاں، یہ زخم ایسا ہے جو صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے، جو انسان کو موت تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ زخم رہتا ہے۔ ہاں، یہی وہ زبان ہے جو بڑی ہی خطرناک چیز بھی ہے اور سب سے اچھی چیز بھی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ او کائنات کے انسانوں، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ پہلی چیز فرمایا، او کائنات کے لوگو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں اس کی ضمانت کے بدلے۔ اور دوسری چیز فرمایا، اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو، اس کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق استعمال کرو گے۔ ہاں، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کلمہ قرآن، نماز کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ ہاں، ایمانیات میں 3 چیزیں ہیں، فرمایا اس میں سب سے پہلی چیز اقرار باللسان، ایمان کی حدود میں انسان جب داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس پہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اقرار باللسان،
کہ وہ اس کلمے کا زبان سے اقرار کرے، زبان سے اس کو تسلیم کرے، زبان سے بولے، اظہار کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور پھر عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ، اپنے عضو کے ساتھ، اپنی عمل کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اس شریعت کے احکامات پہ، کلموں کے تقاضوں پہ عمل کرے۔ یہ ہے اسلام، ایمان، یہ ہے ایمان کی ابتدا۔ ہاں میرے پاک نبی نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی صفات کیسی ہوتی ہیں؟ وہ کیسے رہتا ہے معاشرے میں؟ وہ کیسے رہن سہن اس کا ہوتا ہے؟ معاملات کیسے ہوتے ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہیں، اس کی طعنہ جوئی سے محفوظ رہیں، اس کی زبان کی عیب جوئی، غیبت، حسد، چغلی اور ان بیماریوں سے جو اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ بندہ، اس میں پہلی صفت یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو اپنی زبان کے ذریعے اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، پریشان نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، منافقوں والے کام نہ کرے، کیونکہ گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَيَدِهِ، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا حق نہ کھا جائے۔ ہاں کسی کو بغیر کسی قصور کے اس کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایماندار بندہ۔